اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ثم يكبر ويركع وفي الجامع الصغير ويكبر مع الكتاب لأن النبي عليه السلام يكبر عند كل خفض ورفع ويحذف التكبير حذفا لأن المد في أوله خطأ من حيث الدين لكونه استفهاما وفي آخره لحن من حيث اللغة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے قرات ہو گئی ہے، پھر تکبیر پڑھے اور رکوع کرے. بظاہر معنی بنتا ہے تکبیر پڑھ کر پھر رکوع میں جائے، یہ قدوری کی عبارت ہے. اور جامع صغیر میں یوں ہے کہ اور تکبیر پڑھے انحطاط کے ساتھ جھکتا جائے اور اللہ اکبر پڑھتا جائے. اچھا، یہ تو دو مسئلے ہو گئے. یہ جب رکوع جانا ہے تو تکبیر کیوں پڑھنی ہے؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر پڑھتے تھے ہر جھکنے کے وقت اور ہر اٹھنے کے وقت، سوائے رکوع سے اٹھنے کے وقت وہاں تسمیع اور تحمید ہے. جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکبر ویرکع، اس جملے کے دو احتمال ہیں. ثم یکبر ویرکع چونکہ واو مطلق عطف کے لیے ہوتی ہے. ایک اس کا احتمال ہے تکبیر کی مقارنت شروع پھر رکوع کے لیے. جی جب رکوع میں شروع ہو تو تکبیر بھی ساتھ پڑھتا جائے تو پس ہو جائے گا یہ احتمال لوٹنے والا اس کی طرف جو نقل کیا گیا جامع صغیر میں. اب دونوں کی بات ایک ہو گئی. اور دوسرا احتمال یہ کہ مراد لیا جائے تکبیر کا تقدم، تکبیر پہلے پڑھے کھڑے ہو کے پھر رکوع میں جائے. اور مستفاد ہے یہ ترتیب مذکور سے. ترتیب کیڑی؟ ثم یکبر ویرکع، کہ پہلے تکبیر اور پھر اب یہ جو احتمال ہے پس ہوگا یہ احتمال مخالف جامع صغیر کے، کیونکہ وہاں ہے مع انحطاط، اور اسی مخالفت کی وجہ سے نقل کیا گیا ہے وہ جو جامع صغیر میں ہے. جیسا کہ طریقہ صاحب ہدایہ کا اس مسئلے میں کہ واقع ہو کچھ اختلاف قدوری اور جامع صغیر کی عبارت کے درمیان تو پھر دوسری عبارت بھی ساتھ لے آتے ہیں. جی اچھا جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یکبر عند کل خفض، میں کہتا ہوں روایت کی ہے امام ترمذی، امام نسائی نے حضرت ابو اسحاق عن عبد الرحمن بن اسود عن القمہ والاسود عن ابن مسعود رضی اللہ عنہم کی حدیث سے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر پڑھتے تھے ہر جھکنے میں اور ہر اٹھنے میں اور ہر قیام میں اور ہر بیٹھنے میں. اور جناب ابو بکر اور جناب عمر بھی رضی اللہ تعالی عنہما. اچھا جی، عند کی اس لفظ پر ایک مسئلہ بتاتے ہیں.
لفظ عندہ حضور کے لیے ہے، حاضر فلانے کے پاس، پس فائدہ دیتا عندہ تکبیر کی مقارنت کا، او یکبر عندہ کل خفض و رفع، لفظ عندہ فائدہ دیتا ہے تکبیر کی مقارنت کا جھکنے کے لیے اور اٹھنے کے لیے۔ اب یہ حدیث دلیل ہو جائے گی اس مسئلے کے لیے جو جامع صغیر میں ہے، معل انحطاط، معل انحطاط۔ لا یقال، سوال نہ کہا جائے، لا یقال فی لدا، نہ کہا جائے کہ لدا میں شرط کیا گیا حضور، لدا جو ہے نا وہ حضور کے لیے ہے کہ کٹھا، بہرحال عندہ میں پس یہ حضور شرط نہیں ہے۔ مثلاً جائز ہے یہ کہ کہا جائے المال عند زید، اگرچہ نہ ہو مال اس کے پاس، کر پیا ہوئے تب بھی ٹھیک ہے، برخلاف لدا تب کہیں گے جب زید کے اس وقت پاس ہو، تو لہٰذا پھر عندہ سے مقارنت نہیں ثابت ہوتی۔ تو اس کا جواب اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک میں دونوں سے شرط کیا گیا حضور، اور وہ دونوں تقاضا کرتے ہیں حضور کا، لیکن حضور شے کا حاضر ہونا، لیکن حضور عندہ میں اعم ہے اس سے کہ تحقیقی ہو اپنے پاس، تقدیری اپنی ملک میں، برخلاف لدا کے، کیونکہ شرط کیا گیا اس میں حضور تحقیقی، اور نہیں مخفی یہ کہ تکبیر جب ہوگی سابق خفض پر تو نہیں پایا جائے گا عندہ کا مدخول، حضور نہیں نہ پایا جائے گا، عندہ کا مدخول یعنی حضور نہیں پایا جائے گا۔ حضور تو تب ہے کہ تکبیر خفض اور رفع کے ساتھ وہ ملی ہو، جو مقارنت ہو جی۔ خفض و رفع، مراد خفض اور رفع سے ابتدا ہر رکن کی اور انتہا ہر رکن کی، ہر رکن کی ابتدا میں بھی اللہ اکبر ہے، رکن کی انتہا میں بھی۔ مثلا سجدے میں جا رہے ہیں تو یہ سجدے کی ابتدا ہے، اب بھی اللہ اکبر ہے، واپس آ رہے ہیں تو یہ سجدے کی انتہا ہے، تو اب بھی اللہ اکبر ہے۔ پھر فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے، پھر تکبیر پڑھے اور رکوع کرے، اور جامع صغیر میں ہے، اور تکبیر پڑھے جھکنے کے ساتھ، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تکبیر پڑھتے تھے ہر جھکنے اور اٹھنے کے وقت۔ اللہ نے پھر تکبیر پڑھے اور رکوع کرے، اور جامع صغیر میں ہے، اور تکبیر پڑھے جھکنے کے ساتھ، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تکبیر پڑھتے تھے ہر جھکنے اور اٹھنے کے وقت۔ وَيَحْذِفُ، المراد بالحذف القصر، اور حذف کرے تکبیر کا حذف کرنا۔ جی دھیان کریں، یہ لمبا مسئلہ ہے، بارہ پیچھے پڑا ہے، پھر حاشیے پر آ رہا ہے۔ یہ اللہ اکبر، اللہ پر مد کو نہیں ہے، لام پر کھڑی زبر ہے، آگے حافظ ہو میں بھی کوئی مد کوئی نہیں ہے، اکبر میں بھی کوئی مد نہیں ہے، اس لیے کہ مد اللہ اکبر کے شروع میں، یعنی اس میں جلالت کا جو الف ہے اس کو لمبا کر کے پڑھیں، تو یہ خطا ہے دین کے اعتبار سے، یہ باوجہ ہونے اس کے استفہام جیسا کہ وہ لغت کا مقتضا ہے، تو اب لمبا کر رہے ہیں الف کو، نعوذ باللہ، کیا اللہ بڑا ہے، تو یہ استفہام ہے،
تو مسلمان جب یہ کہتا ہے تو یہ تو کفر ہے جی. اور اس کے آخر میں لعن ہے، اللہ یا اکبار آگے سارے آ رہے ہیں. اور تکبیر کے آخر میں لعن ہے لغت کی حیثیت سے. لکون استفہاماً، پس یہ بات تقاضا کرتی ہے یہ کہ نہ ثابت ہو اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت، اور یہ تو جس کے نزدیک یہ ثابت نہ ہو وہ کافر ہے. اور تکبیر کے آخر میں مد یہ لحن ہے لغت کے اعتبار سے، یعنی عدول ہے صواب فی اللغت کے طریقوں سے، جو لغت میں ٹھیک ہے، بولی میں جو ٹھیک ہے. لغت میں نا بولی کہ جس طرح عرب بولتے ہیں یہ لغت کتاب نہیں مراد. اس لیے کہ افعل تفضیل اضراب و افعالو نہیں احتمال رکھتا مد کا لغت میں. اسم تفضیل کا وزن افعالو ہے، اس میں مد کوئی نہیں ہے. حتیٰ کہ فرمایا ہمارے مشائخ نے اگر داخل کی اس نے مد با اور را کے درمیان لفظ اکبر میں بار، جی کس کے درمیان بار؟ نماز کے شروع کے وقت، جی تو نہ ہوگا وہ شارع فی الصلاۃ، شارع برخلاف و صورت کے اگر کیا مؤذن نے اپنی اذان میں، اگر کیا مؤذن نے اپنی اذان میں، کیونکہ نہیں واجب اذان کا اعادہ اگرچہ یہ، اس لیے کہ اذان کا معاملہ اوسع ہے. اے نہیں کہ دیسی حاجی صاحب دا ہونے تو اذان دینا جائز ہو گئے، بگر کسی وقت غلطی کر گئے تو ہے غلطی، مقصد اعلام سی وہ پورا ہو گئے. جی قضا فی الجامع صغیر للامام محبوبی، اور یہ بات اشارہ کرتی ہے اس بات کے ساتھ کہ ضمیر اول ہی میں اور آخر ہی میں، جی او اول میں اور آخر میں، او فی اول ہی و فی آخری نہیں گادہ میں، یہ ضمیر لوٹتی ہے کدھر لفظ اکبر یا اکبار، برخلاف وہ جو ذکر کیا گیا کشف الغوامد میں، یعنی نہ مد کی جائے کلمہ اسم جلالت اللہ میں اور نہ اکبر میں، اور تفصیل کیا ہر ایک کی دونوں سے فوائد ظاہریہ میں، اور فرمایا اور قصر کیا جائے تکبیر کا، اس لیے کہ تکبیر کی تطویل یا ہوتی ہے مفسد یا ہوگی خطا. اس لیے کہ جب کہا اس نے اللہ اکبر کو، اللہ کے الف کو مد کے ساتھ بمد الحمزہ، یعنی حمزہ اسم جلالت کا، تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر آمدن کیا ہے تو کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے شک کر دیا ہے. تو ایمان کے اندر شک کفر ہے، یقین ایمان ہے اور شک کفر ہے، نعوذ باللہ. بہرحال جب مد کرے اس کے آخر میں بائیں طور کے داخل کر دے الف، اللفظ اللہ کے لام کے درمیان اور ہا کے درمیان، اللہ اکبر، تو یہ نقصان نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ تو اور لیکن حذف اولا ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسا حضرت بلال دی اذان کناں نال تے نہیں نہ سنی جی.
اساں تو ہن تے لسی پتی کاری سنے نے جی. لیکن حذف یعنی کسر کرنا اولا ہے. بہرحال جب لمبا کیا حمزہ اکبر سے تو پس فاسد ہو جائے گا بھی یا فاسد کر دے گا یہ نماز کو بوجہ شک کی جگہ کے. بوجہ بہرحال جب مد کی آخر میں بائیں طور کے درمیان میں لایا الف با اور را کے بار. بعض نے کہا کہ نماز فاسد ہو جائے گی، کر دے گا یہ فاسد. بعض نے کہا فاسد نہیں کرے گا. اے میری توبہ، پڑھ رہے ہیں دماغ نہیں نہ جا رہے. پھر بھی لفظ ٹھیک ہوئے تو تائیں نماز میں جو غلطیاں نال تے نماز کتے وے جی. کیڑی نماز ہے یہ؟ باقاعدہ تہجد پڑھتے تھے. او کیڑی تہجد، اور جن دے وچ نہ رکوع سجود ٹھیک نے، نہ لفظ ٹھیک نے، نہ کوئی مسائل دا پتہ ہے، نہ پاکی پلیتی دا پتہ ہے. آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور حذف کرے تکبیر کا، حذف کرنا یعنی کسر کرے. کسر جتنا زبریں زیریں ہیں اتنا ہی پڑھے، اس لیے کہ مد تکبیر کے اول میں خطا ہے دین کی حیثیت سے. باوجہ ہونے مد کے استفہام اور تکبیر کے آخر میں لحن ہے من حیث اللغہ. جی تکبیر کا حذف کرنا اس لیے کہ مد تکبیر کی اول میں خطا ہے دین کی حیثیت سے بوجہ ہونے مد کے استفہام، اور تکبیر کے آخر میں لحن ہے. مد کے آخر تکبیر کے آخر میں لحن ہے لغت کی حیثیت سے. وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيُفَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ لقوله علیہ السلام لأنس رضی اللہ تعالی عنہ اذا رکعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين أصابعك ولا يندب إلى التفريج إلا في هذه الحالة ليكون أمكن من الأخذ ولا إلى الضم إلا في حالة السجود وفيما وراء ذلك يترك على العادة. اور جب رکوع میں چلا گیا اور سہارا پکڑے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں پر، دراں لے کے سیدھا کرنے والا ہو اپنی پنڈلیوں کو. ایک کمان دی طرح وچ کم چک کے گوڈے اگاں کڈے ہونی کنج کر کے، یہ نہ ہو تھلے والی لتاں بالکل سیدھیاں ہون، گوڈے اگاں نہ ہون. اور کھلا کرے، تفریج کرے اپنی انگلیوں کے درمیان، انج کر کے کھلا کر کے گوڈے نو پکڑے. دلیل او جڑا جے نا او لکھا جے حاشیے تے، او نظر آئے. اور جھکانا دونوں گھٹنوں کو قوس کے مشابہ جیسا کہ کرتے ہیں عامۃ الناس، یہ مکروہ ہے. گوڈے تھوڑے جگہ کٹ دیندے نے کثرت نال لوگ رکوع کرن لگے، یہ کیا ہے؟ نماز مکروہ ہے جی. گوڈے سیدھے، گوڈے او پنڈلی والی ہڈی تے پٹ والی ہڈی وہ تو نہیں نہ چکدی، اصل تو گوڈے اگاں کرنے نے تو چک گئے نا، ورنہ پنڈلی تو سیدھی ہے ہی ہے. انج کرو پنڈلی پاویں بوو پاویں کھلو، وہ تو ہڈی سیدھی، وہ تو انج نہیں نہ ہوندی. گوڈا اگے کڈنا ہے تو ایک مان طرح بن جانا انج کر کے جی. تو فرمایا اس طرح نہیں، یہ مکروہ ہے. فتح القدیر. اچھا جی، دلیل باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ جب رکوع کرے تو پس رکھ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر اور تفریج کر اپنی انگلیوں کے درمیان.
اے فرمایا سونے کس نوں سنی ہوں گل اور سہارا لے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر اور تفریج کرے اپنی انگلیوں کے درمیان بابجا قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ جب رکوع کرے تم پس رکھ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر اور تفریج کر اپنی انگلیوں کے درمیان جی اور سہارا لے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر اور تفریج کرے اپنی انگلیوں کے درمیان باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ جب تو رکوع کرے بس رکھ اپنے ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر اور تفریج کر اپنی انگلیوں کے درمیان ولا یندابو جی اے لا یدعا نظر آ رہے ہیں یہاں مندوب معنی مستحب نہیں ہے اور نہیں بلایا گیا تفریج کی طرف شریعت کی طرف سے مگر اسی حالت میں یہ نماز میں انگلیاں کھلی کریں یہ تفریج کی طرف بلایا گیا ہے رکوع کی حالت میں تاکہ ہو جائے زیادہ قدرت والا اخذ سے انگلیاں کھلیاں ہوں گی تو گھٹنا اچھے طریقے سے پکڑا جائے گا اور بندہ کمر پھر سیدھی کر سکتا ہے جی اے شاباش سے اور نہیں بلایا گیا انگلیوں کو پیچھنے کی طرف مگر سجدے کی حالت میں بالکل انگلیاں جوڑ کر یہ سجدے کی حالت میں پوری کھلی کر کے کس کی حالت میں اور ان حالتوں میں جو سوا ہیں اس کے چھوڑا جائے انگلیوں کو عادت پر اور دیکھو ولا یندابو یعنی نہیں بلایا گیا اس کی طرف اور نہیں ہے مانا کہ اور نہیں معتبر سنیں وگرنہ الا حذف ٹھیک تھا پھر ہوتا کہ اور نہیں معتبر کھلا اور نہیں معتبر کھلا کرنا مگر اس حالت میں پھر الہ کا معنی نہیں بنتا تو یدعا کا معنی کریں گے تو پھر اور نہیں بلایا گیا تفریج کی طرف مگر اس حالت میں لے یکون امکانہ من الاخذ جی گویا کہ اخذ ملحوظ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جو جناب انس کو فرمایا نا دع جی ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں کہ دع یمینہ کا جی اتنا فدا یدے کا ہے نا ایک اور جگہ تھے تو بھئی اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ اس رکھنے کے اندر اخذ والا معنی معتبر ہے جی اگرچہ عبارت نے دلالت کرتی اس پر الا فی حالت السجود باوجہ واردوں نے حدیث کے اس کے ساتھ باقاعدہ حدیث ہے اور سمجھے ہی دھیان کریں خلاصہ اس کا لوٹتا ہے وحاصل یرجع الی المندوب اور وہ کیا ہے متوجہ کرنا ہاتھوں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف ہاتھوں کی انگلیاں کدھر ہوں قبلے کی طرف اور یہ بات کہ ساری انگلیاں قبلے کی طرف ہوں معاذ حاصل ہوتا ہے جب حاصل ہوگا دم تھوڑا سا بھی کھلا کریں گے تو یہ انگلی ادھر چلی گئی یہ ادھر چلی گئی انگوٹھا ادھر چلا گیا یہ ادھر چلا گیا سنیں ساری بالکل سیدھی پھر رکھتے ہوئے اگر ہاتھ اس طرح رکھا ہے پھر بھی نہیں ہے اس طرح رکھ دیا ہے پھر بھی نہیں ہے بالکل ہاتھ انگلیاں جوڑ کر سیدھا رکھیں گے رکھ کر دیکھیں ہاتھ سیدھے ہیں پھر درمیان میں سجدہ کریں تاکہ
پاؤں کی 10 انگلیاں بھی قبلے کی طرف، یہ بھی 10، اور پیشانی اور ناک بھی مٹی پر، گھٹنے بھی زمین پر جی۔ تو یہ ساری چیزیں سجدہ کریں، اللہ 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 اللہ۔ ماورا ذالکا وہ کون ہے؟ نماز کے شروع کی حالت ہے اور تشہد کی حالت ہے۔ باقی تو یہ یوں ہاتھ باندھنا ہے نا، 3 انگلیاں، اور یہ باقی یہ اپنی حالت پر، اور قادے میں بھی اپنی حالت پر جی۔ ہائے ہائے، اور نہیں بلایا گیا تفریج کی طرف مگر اسی حالت میں تاکہ ہو جائے امکن، اخذ سے زیادہ قدرت ہو جائے، پکڑنے ہوگی۔ اور نہیں بلایا گیا دم کی طرف، انگلیوں کے پیچھنے کی طرف، مگر سجدے کی حالت میں، اور اس حالت میں جو سوا ہے اس کے چھوڑا جائے گا انگلیوں کو عادت پر۔ شابہ جی۔ بلایا گیا تفرید کی طرف مگر اس حالت میں تاکہ ہو جائے امکن اخذ سے، اور نہیں بلایا گیا ضم کی طرف مگر سجدے کی حالت میں، اور اس حالت میں جو ان کے علاوہ ہے چھوڑا جائے گا انہوں کو عادت پر۔ اب سو تو ظہرہ لأن النبی علیہ السلام کان اذا رکع بسط ظہرہ ولا صبر کر، اور پھیلائے اپنی پشت کو، جب رکوع میں چلا گیا ہے تو پشت کو بالکل سیدھا کرے، عجز اور سر کا پچھلا حصہ اور پیٹھ یہ تینوں برابر ہوں، یہ تینوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع کرتے باسط ظاہرہ تو سرکار بچھاتے اپنی پشت پاک کو جی۔ وَإِسْنَادُ صحیح والی ابن ماجہ من حدیث وابسہ بن معبد کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب رکوع کیا سرکار نے تو آپ نے اپنی پشت مبارک کو سیدھا کیا، اور جب سرکار نے سجدہ کیا تو اپنی مبارک انگلیوں کو متوجہ کیا قبلے کی طرف، اور پھیلائے اپنی پشت کو، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع کرتے تو پھیلاتے اپنی پشت کو جی، اور بچھائی اپنی پشت کو، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب رکوع کرتے تو بچھاتے اپنی پشت مبارک کو جی۔ ولا يرفع رأسه ولا ينكسه لأن النبي عليه السلام كان إذا ركع لا يصوب رأسه ولا يرفعه، اور نہ اٹھائے اپنے سر کو، یہ وَيَبْسُطُ ظَهْرَهُ کی وضاحت ہے، نہ اونچا کرے اپنے سر کو اور نہ نیچا کرے اپنے سر کو۔ یہ سر سے مراد یہ پچھلا حصہ انج دا رکوع وچ سر ادا کیتا ہوئے یا تھلے ترا بار چونا دینا جی جی، یہ رکوع ہو رہے بیر ڈگن لگے نے، تو نہ سر نیچا کرے نہ اوپر کرے، مانا ہو یسوی راسہ، سر سیدھا رکھے پشت کے ساتھ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو سرکار نہیں جھکاتے تھے اپنے سر کو اور نہ اونچا کرتے تھے اپنے سر مبارک کو۔ وَلَا يَنْكِسُ يُقَالُ نَكَسَ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ، خافضہ نیچا کر دے، یہ ثلاثی مجرد ہے، ناکسا ینکسو باب تفعیل سے، یا نکسا یو نکسو تنکیس نہیں ہے۔
ولا یقنعہ اقنع الرجل راسہ، جب کہ سر کو اونچا کر دے، اسی سے قول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مہطعین مقنعی رؤوسہم، کیا مطلب سر چک کے نسرے ہوں گے، اے میری توبہ، اور نہ اٹھائے اپنے سر کو اور نہ نیچا کرے اپنے سر کو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب رکوع کرتے تو نہ نیچا کرتے اپنے سر مبارک کو اور نہ اونچا کرتے سر مبارک کو۔ وذلك أدناه لقوله عليه السلام إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه أي أدنى كمال الجمع۔ اچھا جی، اب رکوع میں چلا گیا، پڑھنا کیا ہے؟ اور پڑھے سبحان ربی العظیم، سنن والے ہو سنیا جی، کہ پیچھے کچھ ہے لگ گئی جی، سبحان ربی العظیم، پاک ہے ہر عیب کولوں میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے۔ سکون نال پڑھن لگے چس نہیں ہوندی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ ہم لوگوں کے مکلف ہیں کہ لوگوں کی وجہ سے نمازیں خراب کریں؟ کیوں جی امام صاحب، لوگوں کے مکلف ہیں کہ ہم نے نماز اپنی نجات کے لیے پڑھنی ہے۔ تراویح میں لوگ کہتے ہیں جی دیر ہوگی، اللہ رسول کا خیال کر رہے ہیں یا لوگوں کا خیال کر رہے ہیں؟ تو کم از کم کتنی بار پڑھے؟ 3 بار پڑھے، 3 بار۔ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، اور یہ ادنا ہے اس کا، کس کا؟ وہ آگے آ رہا ہے۔ اچھا جی، یہ پڑھے باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جب رکوع کرے تمہارا ایک تو پس چاہیے کہ پڑھے اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، اور یہ ادنا ہے اس کا، یعنی جمع کے کمال کا ادنا ہے۔ کس کا؟ یہ مطلب ہے۔ تھلے مراد اس جملے کی ادنا اس کا کہ متحقق ہو جائے اس کے ساتھ اس کا کمال معنوی، اور وہ جمع ہے جو حاصل کرانے والی ہے سنت کو، نہ کہ لغوی طور پر۔ جمع تو پوری ہوگی ہے جی۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور لکھا جب حاشیے تھے وذالک ادنی ابو داود من حدیث ابن مسعود ابن ماجہ نحو واخرجہ ترمذی ولفظہ، کہ جب رکوع کرے تمہارا کوئی ایک تو پڑھے اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، تو تحقیق پورا ہوگا اس کا رکوع، اور یہ اس کا ادنا، اور اس کے اسناد میں انقطاع ہے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب نازل ہوئی ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فسبح بسم ربک العظیم، تو فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کر لو اپنے رکوعوں میں۔ الحدیث اخرج ابو داود وابن ماجہ وابن حبان والحاکم وفی روایت لابی داود۔ ایک روایت میں یہ ہے ابو داود کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع کرتے تو سرکار پڑھتے سبحان ربی العظیم وبحمدہ 3 مرتبہ،
ابو داود نے کہا میں خوف کرتا ہوں یہ کہ نہ ہو یہ زیادتی محفوظ کیڑی یہ زیادتی محفوظ نہیں ہے، لہذا اتنا ہی ہے، کتنا سبحان رب یا لازم تاکی ہے، باب حمد جو ہے نا یہ اس کے ساتھ محفوظ خود امام ابو داود فرما رہے ہیں جی تاں دسے میں متے نو پکا لو تو موقع کو بڑھنا شروع ہو جو ادھروں ویخ اذا رکع جی قلت اخرجہ ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ عن عون ابن عبد اللہ ابن عتبہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سونے فرمایا جب رکوع کرے تمہارا کوئی ایک تو چاہیے کہ پڑھے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، اور یہ ادنا ہے اس کا، اور جب سجدہ کرے تو پس چاہیے کہ پڑھے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، کتنا 3 مرتبہ، وذالک ادنا ہو یہ اس کا ادنا ہے، وذالک ادنا ہو شرح میں ہے ابو مطیع بلخی نے کہا اگر کمی کی اس نے 3 تسبیحات سے رکوع میں یا سجدے میں تو نہیں جائز نماز اس کی۔ ادنا کمال الجمع لا ادنا الجواز، جواز کا ادنا نہیں ہے جمع کا کہ کمال کا، اس لیے کہ تسبیحات خود نہ فرض ہیں نہ بلکہ یہ سنت ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ وہ جو حدیث نہیں عرابی کیوں مسیح الصلاۃ، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں ذکر کیا تھا تسبیحات کا حدیث العرابی میں۔ کمال الجمع شیخ الاسلام نے کہا ہے اپنے مبسوط میں کہ ارادہ کیا اس کے ساتھ کہ جمع کا ادنا کتنا ہے، تو پھر کیا معنی ہے کمال جمع کا؟ جی کمال جمع کا پھر کیا معنی ہے؟ جواب یہ ہے کہ جمع کا ادنا لغتاً متصور ہو جاتا ہے کس میں؟ 2 میں، اس لیے کہ 2 میں جمع کرنا ہے 1 کو، تو لغوی معنی تو پایا گیا کس کا؟ جمع جو بن بہرحال کمال جمع کا پس وہ ہے جو ہوں 3، اس لیے کہ 3 میں جمع والا معنی ہے لغتاً بھی اصطلاحاً بھی اور شرعاً بھی۔ اور پڑھے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، اور یہ ادنا ہے اس کا بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، یعنی سارے مسئلے پر دلیل۔ جب رکوع کرے تمہارا ایک تو پس چاہیے کہ پڑھے اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، اور یہ ادنا ہے اس کا، یعنی ادنا ہے کمال جمع کا۔ جی العظیم 3 مرتبہ، اور یہ ادنا ہے اس کا۔ وجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جب رکوع کرے تمہارا ایک پس چاہیے کہ پڑھے اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، اور یہ ادنا ہے اس کا، یعنی ادنا ہے کمال جمع کا۔ یہ سارا تو پڑھنا دے نال تیرے بیٹے دے بھی کچھ پڑھے جن تم پڑھنا، تم پڑھی ہے، میرے تو کوئی اعتراض نہیں جی۔ ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ويقول المحكم ربنا لك الحمد، ولا يقولها الإمام إلا أبي حنيفة رحمه الله وقال يقولها في نفسه، لما رواه هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه السلام كان يجمع بين ذكرين ولأنه حرض غيره فلا ينسى نفسه۔ حنیفہ رحمہ اللہ قوله علیہ السلام اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ قولوا ربنا لك الحمد، هذه قسمة
فإنها تنافي الشرك ولهذا لا يأتي المحكم بالتسميع عندنا خلافا للشافعي رحمه الله ولأنه يقع تحميده بعد تحميد المقتدي وهو خلاف موضوع الإمامة وما رواه مقبول على حالة الانفراد. پھر اٹھائے، اب رکوع ہو گئے، پھر اٹھائے اپنا سر اور پڑھے سر اٹھاتے ہوئے اور پڑھے سامع اللہ لمن حمدہ. سامعہ کا معنی قابل ہے، اللہ تو سنتے ہیں، یعنی اللہ قبول کرتے ہیں جو حمد اس شخص کی جو اللہ کی حمد کرتا ہے. جی سنیں جی، تو سمع اللہ لمن حمدہ، علیحدہ لام جارا علیحدہ لمن حمدہ، ہولے من حمدہ نہیں، سمع اللہ ہولے من حمدہ. واہ بے قاری صاحبہ کیا بات ہے تیری. ہو اور پڑھے مقتدی ربنا لک الحمد. جی اے شاباش سے سمجھے ہی، تو مقتدی یہ پڑھے. ادھر رکھے نا لمن حامدہ. جی یہ جو لام کا مجرور ہے نا، من نہیں ہے، وہ محذوف ہے، وہ ہے سامع اللہ لحمد من حمدہ. سنتے ہیں اللہ تعالی حمد اس شخص کی جو اللہ کی حمد کرتا ہے. سمجھائی جی. اور یہ جملہ دعائیہ ہے، معنی یہ ہے کہ قبول کرتے ہیں اللہ تعالی حمد اس شخص کی جو اللہ کی الحمدللہ ربنا لک الحمد. اور بعض روایات میں واو کی زیادتی ہے، پھر کیا بنا؟ بعض میں اللہم کی زیادتی ہے، ربنا سے پہلے واو کے ساتھ اللہم ربنا ولک الحمد. تو یہ تین طرح ہیں، بارہا پڑھا ہے. ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد. اور نہ پڑھے ربنا لک الحمد کو امام عند ابی حنیفہ، امام صاحب کے نزدیک یہ نہ پڑھے. سنیں ہی. اور لکھے شرح اقتا میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ امام صاحب سے ایک روایت ہے کہ جمع کرے دونوں کو، امام بھی اور مقتدی بھی دونوں پڑھے تھے، امام بھی دونوں پڑھے، یہ بھی روایت ہے. جی اور فرمایا صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پڑھے ربنا لک الحمد کو امام بھی فی نفسہ خفیتاً، سامع اللہ لمن حمدہ تو اونچا پڑھے، ربنا لک الحمد مقتدی بھی پڑھے اور امام بھی پڑھے لیکن آہستہ. لیکن اچھا جی، صاحبین کی دلیل بابا اس کے جو روایت کی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع کرتے تھے ذکرین کے درمیان، اور سرکار کے اکثر احوال تو امامت کے تھے. اکثر اس لیے کہا نا کہ ایک دو مرتبہ ایسا ہے نا کہ سرکار نے پیچھے نماز پڑھی، ایک وہ دوران سفر صبح کی، اور سرکار تو امام ہوتے تھے، تو سرکار دونوں ذکروں کو کیا کرتے تھے؟ جمع کرتے تھے. عقلی دلیل صاحبین کی، اس لیے کہ امام ترغیب دلا رہا ہے اپنے غیر کو، کیا کہ جو بھی اللہ کی حمد کرے اللہ سنتا ہے، تب لوگوں کو ترغیب دلا رہا ہے. تو اور پس نہ بھلائے اپنے آپ کو، لہذا آپ بھی آکھیں ربنا لک الحمد. جی اور دیکھو درو ولا یقولو لما روبیا نہ لما روا. جی دلیل ہے کس پر؟ اصل قول پر، بھئی یہ پڑھنا ہے. باقی اخفاء وہ تو مجمل ہے، وہ علیحدہ بات ہے. یجمع بین الذکرین یعنی سمع اللہ لمن حمدہ
اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل قول ہے آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا، جب پڑھے امام سمع اللہ لمن حمدہ تو پڑھو تم ربنا لک الحمد، اور نہ لکھے آجے کیونکہ وہ بندہ کے موافق ہو گیا اس کا قول ربنا لک الحمد فرشتوں کے قول کے، لکھا کہ نہیں، تو بخش دیے جائیں گے اس کے لیے وہ جو پہلے گناہ اس کے ہیں۔ آمین میں موافقت ہوگی تو پھر بھی پہلے گناہ معاف ہے، ربنا لک الحمد میں موافقت ہوگی تو دیکھیں نا نماز کے اندر کتنے مقامات آتے ہیں، کتنے مقامات، ایسی نماز نصیب ہو تو بات ہے نا۔ وہ تو نا پہلے ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ میرا روزانہ سب سے اہم کام 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، سب سے اہم کام۔ ہم اپنے آپ کو منوا ہی نہیں سکے، آج تک نہیں منوا سکے۔ ہم یہ منوا سکیں کہ ہم نے روزی کمانی ہے، انگریزی نظام پڑھنا ہے، باہر جانا ہے، بس بیماری لگ گئی ہے، یہ چیز ہمیں کھائے جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ قسمت، یہ تقسیم ہے، فرمایا امام یہ پڑھے اور تم یہ پڑھو، اور تقسیم شرکت کے منافی ہوتی ہے، تقسیم شرکت کے منافی ہوتی ہے۔ الا اذا دل الدلیل علی خلافہ کما فی التامین، چونکہ آمین میں ذکر ہے کہ امام بھی آمین آکھے تو مقتدی بھی، وگرنہ جہاں تقسیم ہوتی ہے وہ شرکت کے منافی ہوتی ہے، دلیل پائی جائے کہ شرکت ہے تو پھر کرنی ہے، جی سمجھے ہی، اور تائید پیش کرتے ہیں، اور اسی لیے تو نہیں لاتا مقتدی تسمیع کو ہمارے نزدیک، مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہتا، یہی تو وجہ ہے۔ وَلِہَٰذَا اے لِأَنَّ الْقِسْمَةَ خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، وہ کہتا مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہے۔ اچھا جی، اور دلیل امام صاحب کی، اور اس لیے کہ اب جب امام پڑھے گا نا سمع اللہ لمن حمدہ تو مقتدی ربنا ولک الحمد، اب امام اس کو پورا کر کے تو پھر شروع کرے گا نا کس کو، اس کو پورا کر کے تو پھر شروع کرے گا نا کس کو، ربنا لک الحمد، اور اس لیے کہ واقعہ ہوگی امام کی تحمید مقتدی کی تحمید کے، ظاہر مقتدی نے شروع کر دی ہے، اور یہ تو امامت کے موضوع کے خلاف ہے۔ امامت جو ہے نا وہ مقتدی امام کے پیچھے پیچھے، تو یہ الٹ ہو گئے، مقتدی آگے چلا گیا، امام پیچھے رہ گئے۔ اچھا جی، جو حدیث پیش کی تھی اور وہ حدیث کے روایت کیا اس کو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ محمول ہے حالت جب اکیلے پڑھیں تو دونوں کام کریں۔ وَلِہَٰذَا اے لِأَنَّ الْقِسْمَةَ تُنَافِي الشِّرْكَةَ یقع، اس لیے کہ مقتدی لائے گا تحمید جس وقت پڑھے گا امام سمع اللہ لمن حمدہ، تو بس یقیناً واقعہ ہوگی امام کی تحمید مقتدی کی تحمید کے بعد موضوع الامامت، یعنی راستہ معین منصب امامت کے لیے، کیونکہ امامت کا راستہ کیا ہے، موافقت الامام تے متابعت الامام، موافقت کرنی یا یعنی نال نہ رہنا یا پیچھے پیچھے رہنا، یہ ہے، سمجھے ہی، اور نہیں کوئی شے دونوں میں سے متحقق، یہاں جب اس نے پڑھا ہے ربنا لک الحمد تو یہ سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد پڑھے گا، اے وجہ جی سمجھے ہی، او بلاؤ جی بھائی، او چلو جی کتوں پھر اٹھائے اپنا سار اور پڑھے سمع اللہ لمن حمدہ، اور پڑھے مقتدی ربنا لک الحمد، اور نہ کہے ربنا لک الحمد کو امام،
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، اور فرمایا صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پڑھے ربنا لک الحمد کو امام اپنے جی میں یعنی آہستہ، تو صاحبین کی دلیل بوجہ اس کے کہ روایت کی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اصل لما روا ہو بوجہ اس حدیث کے کہ روایت کیا اس کو جناب ابو ہریرہ نے۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ یہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جمع کرتے تھے ذکرین کے درمیان، اور اس لیے کہ امام ترغیب دلا رہا ہے اپنے غیر کو، پس نہ بھلائے اپنے آپ کو۔ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور دلیل قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا، جب کہے امام سمع اللہ لمن حمدہ تو کہو تم ربنا لک الحمد، تو باقی بھی اتھر لکھا جنال، کیونکہ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ یہ تقسیم ہے، اور پنجابی چ قسمت اور ہوندی ہے، عربی چ قسمت بمانا تقسیم ہوندی ہے، اتنے عربی چ نصیب ہوندا ہے جی۔ یہ تقسیم ہے، اور بے شک تقسیم منافی ہے شرکت کے تائید، اور اسی لیے تو نہ لائے مقتدی تسمیع کو ہمارے نزدیک خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، اور اس لیے کہ واقعہ ہوگی امام کی تحمید مقتدی کی تحمید کے بعد، اور یہ امامت کے موضوع کے خلاف ہے، اور موضوع تقریر دا موضوع نہیں ہے مراد، یعنی وضع کہ امامت کا جو مقصد ہے، اور وہ شے نہ وہ حدیث کہ روایت کیا اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، محمول ہے حالت انفراد پر۔ پھر اٹھائے اپنے سر کو اور پڑھے سمیع اللہ لمن حمدہ، اور پڑھے مقتدی ربنا لک الحمد، اور نہ پڑھے اس کو امام مقتدی ابی حنیفہ، اور صاحبین نے فرمایا کہ پڑھے اس کو امام بھی اپنے جی میں۔ وجہ اس حدیث کے بھی روایت کی اس کو جناب ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرماتے تھے ذکر کے درمیان، اور اس لیے کہ امام تقریر دلا رہا ہے اپنے غیر کو، پس نہ بلائے اپنے آپ کو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل قول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جب پڑھے امام سمیع اللہ لمن حمدہ تو پڑھو تم ربنا لک الحمد۔ یہ تقسیم ہے، اور بے شک تقسیم منافی ہے شرکت کی، اور اسی لیے تو نہ لائے مقتدی تسمیع کو ہمارے نزدیک خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ، اور اس لیے کہ واقعہ ہوگی امام کی تحمید مقتدی کی تکبیر کے بعد، اور یہ امامت کے موضوع کے خلاف ہے۔ حدیث کے روایت کی حالت انفراد پر